آپ سب کا میں نے شکریہ صرف ادا کرنا ہے۔ بہت دور دراز سے آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، بیرون ممالک سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ابھی نہیں پہنچ سکے۔ بارش ہوئی تھی دبئی میں، کچھ فلائٹیں اس وجہ سے کینسل ہو گئی ہیں، کچھ ملک میں دھند کی صورتحال ہے، بہت سے لوگ ابھی نہیں پہنچ سکے راستوں میں، لیکن ہم اس سے زیادہ میت کو نہیں رکھ سکتے تھے، یہ زیادہ سے زیادہ ہم نے کیا تھا، اتنا بھی میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا سے لوگوں نے آنا تھا، اس لیے ہم نے اتنی تاخیر بھی میں نے کر لی تھی۔ اور پھر آپ سب لوگوں کا بہت سے حوالوں کے ساتھ میرے ساتھ تعلق ہے، میں کسی بھی تعلق کو فراموش نہیں کر سکتا۔ بہت سارے علماء یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے مشائخ یہاں پر موجود ہیں، یہ سارے کے سارے میرے سر کے تاج ہیں، میں ان کا ادنا غلام ہوں، ان کا ادنا خادم ہوں۔ جتنے بھی علماء اور مشائخ یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے حوالوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ کا حضرت صاحب کے ساتھ تعلق تھا، کچھ کا میرے ساتھ تعلق تھا، جو میرے دوست وغیرہ ہوں گے، کچھ میرے بڑے بھائی جان ہیں قاضی رضا صاحب، ان کے تعلق والے ہیں، میرے بڑے بھائی جان قاضی حسن رضا صاحب، قاضی حامد رضا صاحب، قاضی واجد صاحب، میرے ماموں جان قاضی سیف الدین، قاضی چنگل جی، یہ سارے سب کے اپنے اپنے تعلق ہیں، اپنا اپنا حلقہ احباب ہے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، جو آدمی جس حوالے سے بھی آیا میں اس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں اور سلامتیاں نصیب فرمائے۔ بہت سارے علماء مشائخ یہاں پر موجود ہیں۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کو جانشین مقرر کیا جائے علماء کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، وہی جنازہ پڑھاتا ہے، لیکن میرے والد نے مجھے ہمیشہ ادب سکھایا ہے۔ انہوں نے لوگوں کی تربیت بھی ادب کے حوالے سے کی، اور خود بھی بہت ادب والی اور نفیس شخصیت تھے، جو لوگ ان سے واقف ہیں سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ بہت نفیس انسان تھے، بہت نفاست والی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان کی زندگی آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے، آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، تو ان کو ہمیشہ دعاؤں میں بھی اس طرح یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ نے ان کو یہ ظاہری زندگی بھرپور طریقے سے عطا فرمائی تھی، اللہ پاک اس جہان میں بھرپور زندگی اور حضور کا قرب نصیب فرمائے۔ بہت سارے علماء مشائخ نے مجھے کہا کہ تمہاری دستار بندی کریں گے، میں تو انکار ہی کرتا رہا، لیکن ان کا اصرار تھا، پھر ان کی خواہش کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر بڑے ہیں سارے، الامر فوق الادب، جب حکم ہوتے ہیں بڑوں کا پھر بندہ خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کی مہربانی، ان کی شفقت، باقی میں نہیں سمجھتا اپنے آپ کو اس اہلیت کے قابل نہیں سمجھتا، صاف سی بات ہے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب نے میری استقامت کے لیے دعا فرمانی ہے۔ یہ سجادہ نشینی دوستو کوئی روایتی سجادہ نشینی نہیں ہے یہاں کی، یہاں حضرت صاحب جس طرح کا ماحول چھوڑ کے گئے ہیں نا، زیادہ تر ان کا حلقہ احباب علمی ہے، یہ وہ روایتی پیری مریدی نہیں ہے جو ڈھول باجے والی ہے، یہ بہت مشکل پیری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، اور میں اس کو اٹھانے کے قابل ہرگز نہیں تھا، لیکن مجھے اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین میری مدد فرمائے گا، وہ مجھے استقامت عطا فرمائے گا۔ آپ سب لوگوں سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ نے بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ جس طرح میرے والد نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لیے ہمیشہ کام کیا تھا، اللہ پاک مجھے بھی اپنی رضا کے لیے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی ریاکاری سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، ہر قسم کی نمائش سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو صاف فرمائے، جو خانقاہ کا سب سے بڑا درس ہوتا ہے کہ اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے۔ ہمارے دلوں میں بہت نفرتیں کدورتیں ہوتی ہیں، بہت سے چونکہ لوگ ہیں، اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خانقاہ کے ساتھ تعلق ہے، خانقاہ والے پیر کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر جو چیز وہ سکھاتے ہیں اس چیز پر بھی عمل کرنا ہے، تو تبھی تعلق خانقاہ والے کے ساتھ بھی ہوگا اور خانقاہ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو بہت سارے علماء مشائخ نے مجھے کہا کہ تمہاری دستار بندی ہے، تم نے جنازہ پڑھانا ہے، جس کی دستار بندی، لیکن میں نے عرض کی کہ میرے والد نے ہمیشہ مجھے ادب سکھایا ہے۔ میرے بڑے بھائی جان یہاں قاضی حسن رضا صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں جنازہ پڑھاؤں، میں ان کے پاؤں بھی پڑھتا ہوں، میں ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں، اور یہ
میرے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ کی جگہ ہے میرے لیے، اور میں یہ حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے جتنی شفقتیں مجھے ہمیشہ دی ہیں میں ان کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا اور ان کا احسان بھی نہیں بھلا سکتا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح کی زندگی میرے والد نے گزاری ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا جنازہ ایسی شخصیت پڑھائے، مجھے نمبر نہیں چاہیے کہ میں نے جنازہ پڑھایا تو میرے نمبر زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے نمبر نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ میرے والد کی روح کو سکون مل جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی جنازہ پڑھائیں گے تو میرے والد کی روح کو سکون مل جائے گا۔ میں قاضی حسن رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جنازے کی امامت فرمائیں۔ جناب قاضی حسن رضا صاحب۔